السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کریں گے جس نے دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی منصوبہ شروع کیا۔ ایسا ملک جو تیل کی پیداوار میں دنیا کے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں ایک ایسی خشک وادی موجود ہے جسے وادی الموت کہا جاتا ہے۔ تو دوستو آج ہم سیر کریں گے لیبیا کی۔ دوستو محمد قذافی کون تھے؟ ان کے دور حکومت میں لیبیا کا کیا حال تھا؟ دنیا کی مشہور اینکر اریانہ فلاسسی کے ساتھ معمر قذافی نے کیا کیا؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ لیبیا جسے آفیشلی طور پر اسٹیٹ آف لیبیا کہا جاتا ہے۔ لیبیا شمالی افریقہ کا ایک اہم ملک ہے جو قدرتی وسائل کی فراوانی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ملک بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے اور اس کی سرحدیں مصر، سوڈان، چاڈ، نائجر، الجزائر اور تیونس جیسے ممالک سے ملتی ہیں۔ اسلامی دور میں لیبیا نے اسلامی تہذیب میں اہم کردار ادا کیا۔ تیل اور گیس کی دریافت نے لیبیا کی معیشت میں انقلاب برپا کر دیا اور اسے ایک بین الاقوامی اقتصادی طاقت کے طور پر قائم کیا۔ آج لیبیا اپنے تاریخی ورثے، قدرتی حسن اور جدید ترقی کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ دوستو لیبیا کا کل رقبہ 17,59,541 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 16واں بڑا ملک ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کی آبادی کی تو 72,52,053 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک دنیا کا 106 نمبر پر سب سے زیادہ آبادی والا ملک بنتا ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 3.74 لوگ آباد ہیں۔ لیبیا کا دارالحکومت طرابلس ہے، انگلش میں اسے ٹرپولی کہا جاتا ہے۔ یہ لیبیا کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر لیبیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1560 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 11,83,000 ہے۔ یہ شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس شہر میں بے شمار آثار قدیمہ بھی موجود ہیں۔ اس شہر کے ساتھ لیبیا کا صحرائی علاقہ بھی لگتا ہے۔ لیبیا کی سب سے بڑی بندرگاہ اور مینوفیکچر مرکز بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ یونیورسٹی اور طرابلس بھی اس شہر میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ باب عزیزہ بیرک جس میں معمر قذافی کی سابقہ خاندانی جائیداد شامل ہے، اس شہر میں موجود ہے۔ کرنل قذافی نے زیادہ تر اسی بیرک میں اپنی رہائش رکھ کر ملک پر حکومت کی تھی۔ دوستو اگر بات کی جائے لیبیا کی تاریخ کی تو اسلامی دور میں اموی اور عباسی خلافت کے دوران لیبیا کو عروج حاصل ہوا۔ یہ علاقہ اسلامی علوم، فن اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی۔ لیبیا پر 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ آزاد ہوا اور لیبیا نے 1951 میں آزادی حاصل کی۔ کرنل معمر قذافی نے 1969 میں اقتدار سنبھالا اور طویل عرصے تک حکومت کی۔ قذافی کے دور حکومت میں لیبیا نے تیل اور گیس کی صنعت میں بہت ترقی کی۔ ملک کو تیل پیدا کرنے والے بڑے ملک میں تبدیل کر دیا۔ معمر قذافی جون 1942 عیسوی کو لیبیا کے شہر سیرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے۔ یہ انسان بے شمار صلاحیتوں کا مالک تھا۔ کرنل قذافی جب بھی کسی دوسرے ملک کے دورے پر جاتے اپنا شاہی خیمہ بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ کرنل قذافی یہ سمجھتے تھے کہ خیمہ عرب کلچر کی نمائندگی کرتا ہے اور عربی کلچر کی پہچان ہے۔ حتیٰ کہ قذافی اپنے پسندیدہ اونٹ بھی ساتھ لے جاتے اور خیموں کے ساتھ باندھ دیتے۔ جتنے دن کرنل کا وہاں سٹے ہوتا یہ اونٹ اور خیمے وہاں لگے رہتے۔ معمر قذافی کے دور حکومت میں عظیم مصنوعی دریا گریٹ مین میڈ ریور کا منصوبہ شروع کیا گیا جو دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے لیبیا کے صحرائی علاقوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ لیبیا کی قومی زبان عربی ہے۔ لوکل لوگ خاص عربی سے ہٹ کر لیبین عربی بولتے ہیں جو دوسرے عربی ملکوں کی زبان سے تھوڑی تلفظ میں مختلف ہے۔ دوستو اریانہ فلاسسی جو دنیا کی مشہور صحافی تھی، یہ عورت دنیا کے تمام بڑے سربراہان کا انٹرویو لیتی ہے۔ اریانہ فلاسسی نے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی سے بھی وقت لیا۔ کرنل قذافی نے اپنا پرائیویٹ جیٹ بھیج کر فلاسسی کو طرابلس میں بلا لیا اور اس کو قذافی کے محل میں لایا گیا اور کرنل قذافی کے ویٹنگ ہال میں بٹھا دیا گیا۔ اریانہ فلاسسی کرنل قذافی کا انتظار کرنے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد ویٹنگ ہال کا دروازہ کھلا اور کرنل قذافی اپنے بیش قیمتی عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہال میں داخل ہوئے۔
تلوار کو میان سے نکالتے ہوئے فلاسفی کو کہنے لگے انٹرویو سٹارٹ کیا جائے۔ اس جارحانہ حرکت کو دیکھ کر فلاسفی ڈر گئی اور غصے سے بغیر انٹرویو لیے بادشاہ کو سلام کر کے حال سے ہی باہر چلی گئی۔ دوستو، لیبیا کا قومی مذہب اسلام ہے۔ یہاں کی 97% آبادی مذہب اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور باقی 3% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیبیا میں چلنے والی کرنسی لیبین دینار ہے۔ ایک لیبین دینار پاکستانی 58 روپے کے برابر اور انڈین 17 روپے کے برابر ہے۔ کرنل قذافی کے دور میں ملک میں مکمل اسلامی تعلیم اور قانون نافذ کیے گئے۔ شراب، جوئے خانے اور گناہوں کے اڈوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ لیبیا کی سرزمین مکمل طور پر تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ کرنل قذافی نے اپنے دور حکومت میں ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ملک اور اپنی قوم پر لگایا۔ اس دور میں لیبیا نے بہت زیادہ ترقی کی۔ ملک میں لوگ تعلیم اور میڈیکل کی سہولیات سے بہت زیادہ خوش تھے۔ عوام بے حد خوشحال تھی۔ کرنل قذافی نے تقریباً 40 سال عوام کو انتہائی سستی چیزوں پر کم قیمت میں خوشحال زندگی گزارنے پر عوام کے دل میں جگہ بنائی۔ عالمی ایکسپورٹ امپورٹ پابندی ہونے کے باوجود مہنگائی نہیں کی۔ پورے ملک میں بجلی مکمل مفت تھی۔ لوگوں کو بجلی کے بل نہیں بھیجے جاتے تھے۔ بینک لون پر کوئی سود نہیں تھا۔ بینک ریاست کی ملکیت تھی۔ لیبیا میں رہنے والے ہر شہری کو گھر بنانے کے لیے مکمل مدد کی جاتی تھی اور حکومت یہ اپنا فریضہ سمجھتی تھی۔ تعلیم اور میڈیکل بھی مکمل طور پر مفت تھا۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں ملک کے 85% لوگ پڑھے لکھے تھے۔ کسانوں کو گورنمنٹ مفت میں حکومتی زمین دیتی اور کاشتکاری کے لیے تمام مشینوں کی سہولیات بھی دیتی۔ ملک میں اگر کسی انسان کا علاج ممکن نہ ہوتا تو حکومت اپنے خرچے پر بیرون ملک مریض کو بھیج دیتی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی لینا چاہتا، حکومت اسے 50% سبسڈی بھی فراہم کر دیتی۔ پٹرول انتہائی سستا تھا۔ کرنل قذافی کے دور میں لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اس دور میں ملک کا خزانہ 140 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھا۔ اس دور میں اگر کوئی لیبین شہری اچھی تعلیم کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پاتا تو گورنمنٹ اس کی تعلیم کے مطابق اس کو فری میں تنخواہ ادا کرتی جب تک کہ وہ انسان کوئی نوکری نہیں کرتا۔ دوستو، معمر قذافی کے دور حکومت میں لیبیا کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ آمدنی والے لوگ تھے۔ لیبیا کا سالانہ GDP 166 ملین ڈالر ہے۔ آج یہ دنیا کا 81واں مضبوط ترین معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ پورے ملک میں روڈ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں ڈھونڈنے سے بھی ملک میں غریب آدمی نہیں ملتا تھا۔ موجودہ وقت میں لاکھوں گھر غربت کی لائن سے بھی نیچے ہیں۔ کرنل کے دور میں بچے کی پیدائش پر $5000 تک ماں باپ کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ بچے کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکیں اور اس کی پرورش کر سکیں۔ محترم ناظرین، کرنل قذافی نے پاکستان کو بھی دفاعی پروگرام کے لیے $100 ملین کی مدد فراہم کی تھی۔ جب پاکستان کو کسی بھی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں آ رہی تھی، اس رقم سے پاکستان نے اپنا دفاعی پروگرام شروع کیا تھا۔ اس شخص نے ہمیشہ تمام مسلمان ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مسلم بلاک بنانے کی کوشش بھی کی۔ عرب مسلمان ملکوں کو تو کبھی افریقی ملکوں کو مسلمان اتنے سمجھدار نکلے کہ اس بلاک کا حصہ بننے کے بجائے اس پر تنقید کرنے لگے اور آپس میں ہی لڑنے مرنے لگے۔ کرنل قذافی واحد لیڈر تھا جس نے دنیا کو پیپر کرنسی ختم کر کے سونے کے سکوں کے ذریعے لین دین کا کہا، مگر اس شخص کو یہاں بھی فیل کر دیا گیا۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتوں کو خطرہ محسوس ہوا اور اس انسان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور اس دلیر انسان کو بہت بے دردی سے مار دیا گیا۔ کرنل قذافی 17 اکتوبر 2011 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔